تو آج ہم لوگ ایک نیوٹریشنسٹ کے بزنس کا ایک خاص قسم کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک SWOT انالیسس کی مدد سے ایک نئے بزنس کے لیے ایک مضبوط اسٹریٹجک پلان بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ SWOT انالیسز ہوتا کیا ہے۔ آخرکار یہی تو ہمارا سب سے اہم ٹول ہے۔ تو اس تجزیے کا سفر کچھ اس طرح سے ہوگا۔ پہلے ہم بزنس کے اندرونی بنیادوں کو دیکھیں گے، پھر باہر کے ماحول کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں ان سب چیزوں کو ملا کر ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے جو واقعی کام کرے۔ تو چلیے اپنے سفر کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ بزنس کے اندرونی عوامل۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ایک نیوٹریشنسٹ کی اپنی طاقتیں کیا ہیں اور کمزوریاں کیا ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، یہاں بزنس کے اندر کی تصویر بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف اس کی طاقتیں ہیں، جیسے کہ نیوٹریشن کا پروفیشنل علم اور آن لائن ماڈل، جس سے خرچے کم رہتے ہیں۔ لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی ہے، کمزوریاں بھی موجود ہیں، جیسے کہ نیا بزنس ہونے کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ کلائنٹس دیے گئے پلان پر پوری طرح عمل کریں۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ میں اتنا مقابلہ ہے تو ایک نیا بزنس لوگوں کا بھروسہ جیتے تو جیتے کیسے؟ اچھا، تو بزنس کے اندرونی معاملات کو سمجھنے کے بعد اب ذرا باہر کی دنیا پر بھی نظر ڈالتے ہیں، یعنی کہ ایکسٹرنل فیکٹرز۔ مارکیٹ میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے PCOS اور ڈائبٹیز جیسی مستقل بیماریوں کا بڑھنا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ لوگوں کو ایک ماہر کی رہنمائی کی کتنی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں نئے مواقع، جیسے کہ آن لائن کنسلٹیشنز کا بڑھتا ہوا رجحان، یا پھر جمز اور ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر کام کرنا اور کارپوریٹ ویلنس پروگرامز کا حصہ بننا۔ یہ سب بہترین مواقع ہیں۔ لیکن مواقع کے ساتھ ساتھ خطرات بھی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک انسانی ماہر کی سروس کو مفت ملنے والی ڈیجیٹل آپشن سے الگ کیسے دکھایا جائے۔ مطلب AI ڈائٹ ایپس اور انٹرنیٹ پر موجود ناقص معلومات سے مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر۔ ہم نے طاقت، کمزوری، مواقع اور خطرات سب دیکھ لیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مضبوط بزنس اسٹریٹجی کیسی بنائی جائے۔ اس اسٹریٹجی کے بنیادی طور پر 3 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے اپنی طاقتوں کو استعمال کر کے مارکیٹ میں موجود مواقع سے فائدہ اٹھانا، پھر انہی طاقتوں کو ڈھال بنا کر خطرات کا مقابلہ کرنا۔ مثال کے طور پر AI ڈائٹ ایپس کے مقابلے میں اپنی پرسنلائزڈ سروس کو آگے رکھنا، اور آخر میں اپنی کمزوریوں کو پہچان کر ان پر کام کرنا تاکہ بزنس محفوظ رہے۔ جیسے ہم نے بات کی تھی اعتماد کی کمی کی، جو ایک کمزوری ہے۔ اسے دور کرنے کے لیے مستند ڈاکٹرز یا جمز کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے۔ ان کی کریڈیبلٹی سے آپ کے بزنس کو فائدہ ہوگا۔ تو اس سب سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ SWOT انالیسز صرف ایک لسٹ نہیں ہے، یہ اصل میں کامیابی کے لیے ایک ایسا بلو پرنٹ ہے جو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، یعنی کہ ایک ڈائنامک پلان ہے۔ اور آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اس AI اور مفت معلومات کے دور میں ایک انسانی ماہر کی اصلی قیمت اور اہمیت کیا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔